بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام عارف ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے میں مصر میں مقیم ہوں۔ میں پاکستان کے ایک بہت ہی چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ کافی سال ہو گئے میں مصر میں ہی رہتا ہوں۔ مصر میں یہاں میں شوق سے نہیں رہتا بلکہ رزق کمانے کی غرض سے آیا ہوں، لیکن یہاں مصر میں رہتے ہوئے اب کافی عرصہ بیت چکا ہے اور مصر کی آب و ہوا سے میں تقریباً ہی بدل چکا ہوں۔ گھر پہ پاکستان میں میرے گھر پہ میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، ایک ماں ہے، باپ جو کہ بچپن میں ہی گزر چکا تھا۔ اسی وجہ سے گھر میں بڑا ہونے کی وجہ سے بیرون ملک آ گیا مزدوری کرنے کے لیے، لیکن اب مزدوری کرتے کرتے نئے وقت کے مطابق میں یہیں بدل گیا۔ اب میرے پاؤں یہاں پہ جم چکے ہیں، میرا روزگار بھی بہتر چل رہا ہے۔ میری ماں آئے روز مجھے فون کرتی ہیں اور یہی کہتی ہیں، بیٹا آ کے شادی کر لو، تمہاری ماں بوڑھی ہے، تمہارے بچوں کو بھی دیکھ لے، تمہارا باپ بھی سر پہ نہیں ہے، تم آؤ اور شادی کر لو۔ بے بہانے سے ماں کو ٹال دیتا ہے، لیکن اب ٹال مٹول سے بھی کام نہیں چلا۔ ماں خفا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بار بار ان کے اصرار پر آخر کر میں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر ہی لیا اور اماں کو بتا دیا کہ اگلے مہینے میں پاکستان آ رہا ہوں۔ امی کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ امی نے محلے میں اور ارد گرد کے لوگوں میں مشہور کر دیا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے مصر سے، اور ارد گرد کے رشتہ داروں میں اور رشتے کروانے والی کو بھی 2 سے 10 لڑکیوں کی رشتوں کی تصویریں منگوا لیں۔ میں جب گھر واپس آیا تو پورے محلے کے لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور اپنے گھر والوں کے لیے میں تحفے تحائف بھی لایا۔ گھر والے تو بہت خوش تھے۔ 2 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا۔ میری ماں نے فوراً ہی لڑکیوں کی لائی ہوئی تصویریں مجھے دکھانا شروع کر دی اور کہا، عارف کوئی نہ کوئی لڑکی پسند کر لو۔ ایک لڑکی پسند آئی جس کی عمر بھی کم تھی، خوش تھی، دلکش خوبصورت تھی، چھوٹی عمر کی لگ رہی تھی، غریب گھرانے سے تھی، لیکن مجھے اس کا غریب گھرانے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے آمادگی کا اظہار کیا تو 1 مہینے کے اندر میری شادی ہو گئی۔ میں پورے محلے میں مصر والا بیٹا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جب میں مصر سے پاکستان آنے لگا تو میری ماں نے پورے محلے میں مشہور کر دیا کہ میرا مصر والا بیٹا آنا شروع ہو گیا۔ لہٰذا پورے محلے میں لوگ ایک دوسرے کی زبان پہ یہی رہتا کہ خالہ آنٹی تمہارا مصر والا بیٹا کب آ رہا ہے۔ اب تو میں مصری پاؤنڈ کماتا ہوں۔ گھر کے حالات بھی بدل چکے ہیں، بھائیوں کو گاڑی بھی لے دی ہے، بہتر روزگار وہ اپنا شروع کر چکے ہیں، بہن کی ذمہ داری وہ بھی ادا کر چکا ہوں، گھر بھی پڑھا لکھا ہے۔ اب میں ہی رہتا تھا شادی کے لیے، لیکن اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اب میری بھی شادی کرا دی گئی۔ خاندان والے اکٹھے ہوئے اور میری شادی ہو گئی۔ شادی کا نیا وقت بہت اچھا گزرا، لیکن وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، یہاں تک کہ اب میری واپسی کا ٹائم آ چکا تھا۔ میری بیوی جس کا نام مریم تھا، چھوٹی عمر کی تھی، غریب گھرانے سے تھی۔ میرے جانے کا وقت تھا، میرا دل تو نہیں کرتا تھا کہ میں مریم کو چھوڑ کے جاؤں، لیکن مجھے جانا تھا، روزی کمانی تھی، گھر چلانا تھا، لہٰذا میں الوداع کہہ کے مصر لوٹ گیا۔ چند ہفتوں میں ہی میرا مصر میں دوبارہ میرے کام میں دل لگ گیا۔ نئے وقت میں تو اداسی ہوتی ہی ہے۔ میری ماں اور میری بیوی میرا انتظار کرتی، دیر تک مجھ سے فون پہ باتیں کرتی، لیکن میری بیوی میرا زیادہ انتظار نہ کر سکی۔ 2 سے 4 دنوں میں وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ 4 دن مجھے غم رہا، لیکن میں بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ یہاں میں جس اسٹور میں کام کرتا تھا وہاں ایک مصری لڑکی بھی کام کرتی تھی۔ وہ اچھی تھی، مجھے اچھی لگنے لگی، ہماری دوستی ہو گئی، زیادہ وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا شروع ہو گئے اور میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس مصری لڑکی کا نام یمامہ تھا۔ یمامہ کا خاندان بھی مصری تھا، پردہ دار لوگ تھے۔ مصر کا تہوار تھا تو ایک شرکت میں ان کے گھر چلا گیا۔ کیونکہ میرے سارے مصری دوست مصر کے ہی تھے تو ہم یمامہ کے گھر اکٹھے ہوئے، تو وہیں پہ یمامہ کے گھر والوں نے مجھے پسند کیا کہ یہ پردیسی ہے، یہیں رہے گا، ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ یمامہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، خوبصورت تھی، دلکش تھی، جیسے مصر کی لڑکیاں عموماً ہوا کرتی ہیں، موٹے ہوٹل والی، خوبصورت، دلکش، دل کو لبھا دینے والی، 5 وقت کی نمازی بھی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں اچھی باتیں سنی۔ رمضان المبارک میں روزے رکھتی ہے، یہاں تک کہ یمامہ سحری اور افطاری میں تہجد کی نماز بھی ادا کرتی ہے۔ دیر رات تک وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتی ہے۔ سب سے یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی، لہٰذا اب میں نے یمامہ کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا اور 1 ہی ہفتے کے بعد ہمارا سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میں نے یمامہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ یمامہ کے ابا کا کاروبار تھا۔ یمامہ زیادہ تر وقت مصر کے ادھر ادھر مقامات میں ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے۔ اب میرا پاکستان سے تعلق تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میری ماں جو کہ زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی، بیمار تھی، میں ان کو بھائیوں کے حوالے کر چکا تھا اور ماں کے لیے خرچہ بھیجا کرتا تھا۔ اب اپنی زندگیوں میں سبھی بہن بھائی مگن تھے
سبھی فرائض سے ادا ہو گئے تھے اور میں یہاں یمامہ کے ساتھ اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ ماں کا فون آتا اور یہی کہتی، بیٹا عارف پاکستان آ جاؤ، کچھ زمین اور جائیداد ہے، سبھی اپنے اپنے نام لگا لو، سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، یہ بھی آخری حصہ کر لو کام، میں آج جاؤں یا کل جاؤں، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تم واپس پاکستان آ جاؤ، کب تک پردیسی بن کے بیٹھے رہو گے۔ میں اپنی ماں کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ یہاں میں نے ایک مصری لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے اور اسی کے ساتھ رہ رہا ہوں، لہٰذا پاکستان میں یمامہ کے ساتھ ہی آیا اور سب بہن بھائیوں نے اپنے اپنا جائیداد کا حصہ تقسیم کر لیا۔ یمامہ کو جب پاکستان لے کے آیا تو یمامہ دیکھنے میں خوبصورت دلکش تھی، میرے خاندان والوں کو، میرے محلے کو اور میری ماں کو بہت پسند آئی۔ سبھی کہتے تھے کہ بھائی اتنی خوبصورت لڑکی مصر سے لائے ہو، ہمارے بیٹے کا رشتہ بھی کرا دو۔ مجھے محلے کی عورتیں اس طرح مذاق کرتی تھیں، لہٰذا میں کبھی برا نہیں مانتا، فخر محسوس کرتا کہ میری بیوی خوبصورت ہے۔ لہٰذا مصری لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری ماں کو بھی میری مصری بیوی بہت پسند تھی۔ یمامہ ان کا ہر طریقے سے خیال رکھتی لیکن خاموش رہتی، کیونکہ یمامہ عربی بولتی تھی، اس کو اردو بولنی نہیں آتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے کمرے میں خاموش رہتی، کسی کے ساتھ بات نہ کرتی۔ میں ہمیشہ ماں کو کہتا کہ یمامہ تم امی کے ساتھ باہر جاؤ، گھومو پھرو، تمہیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تمہارا شوہر بہت براڈ مائنڈڈ ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے منع کر دیتی، نہیں عارف، مجھے پاکستان کہیں بھی نہیں جانا، میں اکیلی ہوتی ہوں، ایک گلی سے دوسری گلی میں جاؤں تو لوگ باتیں بناتے ہیں کہ مصری لڑکی آ گئی ہے، مجھے تنگ کرتے ہیں، یہاں کا ماحول بہت عجیب ہے، مجھے یہاں اکیلے نہیں نکلنا، کوئی بھی چیز لیتی ہوں تو لوگ پنجابی یا اردو بولتے ہیں، مجھے عربی بولتی ہوں تو مجھے کسی کی بات کی سمجھ نہیں آتی اور کوئی میری بات کو نہیں سمجھ سکتا، الٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ مصر کی اور بات تھی کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عربی بولتے تھے، لہٰذا وہ گھر پہ ہی رہتی اور اپنے کاموں میں مصروف ہوتی، لیکن جب بھی میں فری ہوتا میں یمامہ کو اپنے ساتھ باہر ضرور لے کے جاتا۔ ہمارے پاکستان کا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی بیرون ملک سے مرد یا خواتین آئیں تو اس کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، اس کو اپنی زبان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یمامہ مصری بھی ان میں سے ایک ہی تھی جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ پاکستان میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا، میں صبح جاتا اور شام کو واپس آتا۔ میں نے یمامہ کو کبھی نہیں چھوڑا۔ زمین اور جائیداد کا بٹوارے ہو چکے تھے، میری ماں بھی اب زندگی کا آخری سہارا گن رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے کہنے پہ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیا، صبح جاتا اور شام کو واپس آتا، یمامہ میرا انتظار کرتی، کھانا بناتی، لہٰذا زندگی بہت پرسکون طریقے سے گزر چکی تھی۔ اب میری ماں بھی زندگی کی آخری سانسیں لیتی لیتی خدا کو پیاری ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے باپ کی تو یاد ستاتی تھی، اب ماں بھی میرے سر سے چلی گئی تھی۔ لہٰذا جب بھی میں آفس سے آتا تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یمامہ کمرے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے بار بار اس سے پوچھا لیکن وہ انکار میں سر ہلا دیتی، خیر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 2 سے 4 روز یہی کام چلا۔ ایک دن میں نے رات کو دیکھا یمامہ بستر پہ نہیں تھی، میں اس کے پیچھے گیا تو وہ چھت پہ کسی کو فون پہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، جیسے لگ رہا ہو یمامہ فون پہ رو رہی ہو۔ میں نے 2 سے 4 دن کے تعاقب کے بعد فیصلہ کر لیا تھا اب یمامہ کا ہر طریقے کا پیچھا کروں گا، سراغ لگانے کی کوشش کروں گا کہ آخر یمامہ کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ کیوں بلا وجہ روتی ہے۔ میں نے تو اس کو کبھی بھی رونے نہیں دیا۔ یمامہ فون پہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے واپس آنا ہے، مجھے یہاں سے نکالو، یہ قید خانہ ہے، یہ شادی میری مجبوری کی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ ایک دم سے جا کر میں نے یمامہ کو پیچھے سے آواز دی تو یمامہ ایک دم سے حیران ہو گئی اور چونک گئی، اس کے ہاتھ سے مانو جیسے فون ہی گر گیا ہو، جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ وہ گھبرا کے میری طرف بولی اور کہا، جی عارف۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ تمہاری چوری پکڑی جا چکی ہے، یہ کون ہے جس کو تم فون پہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اس سے فون چھینا اور فون پکڑتے ہی وہ حیران ہو گئی۔ میں نے جب فون پہ دیکھا تو مصر کا ہی کوئی مقامی نمبر تھا جس پہ میری بیوی یمامہ بات کر رہی تھی۔ یمامہ نے کہا، عارف مجھے معاف کر دو، یہ میرے کالج کا دوست ہے، کالج کے دنوں میں وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا، بلکہ میں بھی اس کو بہت پسند کرتی تھی۔ اس کے گھر والے غریب ہونے کی وجہ سے میرے گھر والوں نے اس کی شادی نہیں کی، تم اچھا کماتے تھے تو میرے گھر والوں نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی۔ آج کافی عرصے کے بعد فیس بک پہ میں نے جب ہمدان کو دیکھا تو میں ایک دم سے چونکی، میرا برا حال ہو گیا، یہ میرے ذہن سے کبھی نہ نکل سکا۔
ایک ہفتے سے بلکہ ایک مہینے سے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں. میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. مجھے واپس مصر لوٹنا ہے. مجھے ایسے لگا جیسے میری سچی محبت مجھے کیا کہہ رہی ہے، لیکن یہ ماما اپنی ہی باتیں کر رہی تھی کہ آج مجھے میری سچی محبت مل گئی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. میں سن تھا، حیران تھا، میرے اوسان خطا تھے، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ میری بیوی مجھ سے کیا کہہ رہی ہے. میں ہکا بکا ہو گیا، پریشان تھا. میں اس وقت اپنے ہوش و آواز میں نہیں تھا کہ میں کروں تو کیا کروں. میری دنیا ہی روٹ چکی تھی، میری دنیا اجڑ گئی تھی، میرا گھر ٹوٹ بکھر گیا تھا. میں خاموش ہو گیا. وہ مجھ سے کچھ بول رہی تھی، مجھے اس کا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. وہ خاموشی سے نیچے گئی، کمرے میں سوٹ اٹھایا اور سوٹ بیگ میں اپنے سارے کپڑے ڈالنا شروع ہو گئی اور کہنے لگی، عارف مجھے معاف کر دو، مجھے واپس جانا ہے. تمہارے ساتھ جتنا وقت گزرا اچھا تھا، لیکن میں اس کو روک نہ سکا کیونکہ عورت باغی ہو چکی تھی. اس کو روکنا میرے لیے اب ضروری بھی نہیں تھا کیونکہ مجھ سے بہت پہلے ہی جدا ہو چکی تھی. مجھے آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے جب غریب محلے کی، غریب گھرانے کی، غریب لڑکی کے ساتھ میں نے شادی کی تھی. دیکھنے میں خوبصورت تھی، سب کو پسند تھی، مجھے بھی پسند تھی، لیکن مصر کی دولت نے روزی کمانے کے چکر میں مجھے اس عورت سے باغی کر دیا. میں نے اس لڑکی کو چھوڑ کے مصر کا انتخاب کیا. وہ میرا انتظار کرتی رہی. کب تک میرا انتظار کرتی رہی؟ 4 سال کے بعد وہ پاکستانی بیوی مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی. ہو سکتا ہے آج 5 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، ہو سکتا ہے اس کے بچے ہو گئے ہوں، وہ اپنے بچوں میں، گھر میں، گھرداری میں مصروف ہو گئی ہو. آج میرے پاس پیسے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے مصر کا انتخاب کیا، دولت کا انتخاب کیا، اپنے گھر کو نہ دیکھا. میرے باقی بہن بھائی آج تھوڑا کماتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھرداری میں خوش ہیں. میرے پاس آج صرف 4 دیواری ہے، دولت ہے، تنہائی ہے، خالی پن ہے، اور میں خود ہوں. میرے پاس کوئی بھی رشتہ نہیں ہے جو میرے ساتھ چلے اور میری تنہائی کو دور کرے. میں نے سب کچھ کھو دیا ہے. دولت سے آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، دولت سے خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے. افسانہ نگری کے سامعین کے لیے یہ آج کی کہانی پیش کی گئی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا.